یہ اس سیریز کا چوتھا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم نبی کی زندگی کو انبائسڈ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پچھلے 3 ایپیسوڈ میں ہم نے ان کی شروعاتی زندگی کے بارے میں جانا، اور اب ہم جانیں گے نبی کی فائنینشل ذمہ داری اٹھانے والی ان کی پہلی بیوی خدیجہ کے بارے میں، خدیجہ سے شادی کی وجہ، شادی کے وقت ہوئی دھوکے بازی، جھوٹ اور مکاری، اور ساتھ ہی خدیجہ کی عمر پر جھوٹ بولنے والے اسلامک دعووں کی جانچ بھی کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ سے ہمیں اسلام کی نیو کی پہلی اینٹ کی پوری جانکاری ملے گی، تو بنے رہیے ویڈیو کا آخر تک، اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے۔ یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے۔ تا محمد، جس کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح محمد کو ان کے بچپن میں ہی ان کی ماں امینہ اور ان کے دادا عبد المطلب کا ساتھ چھوٹ جانے کی وجہ سے ان کے چچا ابو طالب نے محمد کی تربیت یعنی دیکھ بھال کی۔ دادا ابو مطلب کی طرح ہی ان کے چچا ابو طالب نے بھی انہیں اپنی خود کی اولادوں سے بھی زیادہ پیار دیا، لیکن بدلے میں نبی نے انہیں آگے چل کر لعنتوں اور دوزخ کی دھمکیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ بچپنے کی ان گھٹناؤں کے بعد جب محمد بالغ ہو گئے اور ان کی عمر قریب 25 سال کی ہوئی، تب انہوں نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کی بیٹی جس کا نام فختیہ بنت ابو طالب تھا، جسے ام ہانی بھی کہا گیا، جو کہ علی کی بہن تھی، ان کا ہاتھ مانگا۔ جب محمد نے اپنی اس کزن سے شادی کرنے کی گزارش ابو طالب سے کی تو ابو طالب نے محمد کو صاف منع کر دیا۔ ابو طالب نے اپنی بیٹی ام ہانی کا نکاح محمد سے نہ کرا کر اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کرا دیا، جو کہ دولت کے معاملے میں ان سے بہتر تھا۔ ابو طالب اپنی بیٹی کا نکاح محمد سے کرنے کے لیے اس لیے راضی نہیں تھا کیونکہ ان کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں تھی۔ عمر کے اس پڑاؤ میں بھی نبی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو پائے تھے، جبکہ یہ وہ دور تھا کہ لوگ کم عمر میں ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ابو طالب سچ میں محمد کی بہت پرواہ کرتا تھا، اور یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ ام ہانی کو محمد بہت پسند کرتا تھا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، مگر ابو طالب نے کسی وجہ سے محمد کو ام ہانی کا ہاتھ دینے سے منع کر دیا۔ اسلامک اسکرپچرز میں اس بات کی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے کہ آخر کیا وجہ رہی کہ محمد کو اتنا سپورٹ کرنے والا ابو طالب اس موقع پر محمد کے خلاف تھا۔ اسلامک اسکالرز کی مانے تو ابو طالب آرتھک تنگی کی وجہ سے اس رشتے سے راضی نہیں ہوا، مگر اتنی وجہ کافی نہیں ہے۔ یقیناً وہ محمد کی دماغی حالت سے واقف ہو چکا تھا، اسی لیے وہ اس رشتے سے بالکل راضی نہ ہوا، اور ایک بار پھر محمد نے خود کو بے سہارا محسوس کیا۔ محمد سچ مچ ام ہانی سے بہت پیار کرتا تھا، اور ام ہانی بھی اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی، یہاں تک کہ جب محمد نے فتح مکہ کی اس وقت ام ہانی نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ اس وقت محمد سے شادی کرنے کے لیے راضی بھی ہو گئی، مگر اس وقت محمد نے یہ شادی کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ خیر، کہا جاتا ہے کہ محمد کا مزاج باقی لوگوں سے بہت الگ تھا، اور محمد ہمیشہ اپنے ہی خیالوں میں گم رہتا اور کسی سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی محمد کے پاس کوئی روزگار تھا۔ خدیجہ سے شادی۔ محمد بچپن سے ہی ابو طالب کی رکھوالی میں دیکھ ریکھ میں پل بڑھ رہا تھا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ 25 سال کی عمر میں محمد کو ابو طالب نے خدیجہ کے پاس نوکری دلوائی۔ خدیجہ پیشے سے ایک مرچنٹ تھی، اور یہ اس وقت مکہ کی سب سے زیادہ امیر عورت تھی۔ خدیجہ کی اس سے پہلے 2 بار شادی ہو چکی تھی، لیکن دونوں ہی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ سیرت حلبیہ میں آتا ہے، محمد کے چچا ابو طالب محمد سے کہا کرتے تھے کہ میں ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں اور لمبے عرصے سے خشک سال چل رہا ہے۔
اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور روزی روٹی کا ذریعہ بھی نہیں ہے جس سے ہم اپنا گزارا چلا سکے، اور نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے۔ مگر اس وقت مکہ سے حضرت خدیجہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام جانے والا ہے۔ خدیجہ ایک بہت ہی دولت مند خاتون ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے محمد سے تجارت کی طرف اشارہ کیا اور محمد کو خدیجہ کا تجارتی کام کرنے کو منوانے لگے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کے بارے میں جا کر خدیجہ کو بتاتے اور انہیں کسی اور کے بجائے محمد کو تجارت کا کام سونپنے کے لیے خدیجہ سے فریاد کرتے، جس کے بعد خدیجہ نے محمد کو اس کام کے لیے رکھ لیا۔ محمد نے خدیجہ کے لیے کچھ وقت کام کیا اور تجارت کے ساتھ یمن، بصرہ اور سیریا کا سفر بھی کیا۔ ایک بار محمد جب خدیجہ کے ایک غلام کے ساتھ سیریا تجارت کے سلسلے میں گئے، تب پھر سے محمد کے ساتھ کچھ عجیب گھٹنائیں پیش آئیں۔ جیسے فرشتے جبرائیل نے سیریا کے سفر میں پھر سے محمد کے سامنے دستک دی اور بار بار ایک بادل آ کر محمد کو تیز دھوپ سے بچاتا، جو چیز ہوتے ہوئے خود خدیجہ کے غلام نے بھی دیکھی۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ جب اللہ میاں کو اپنا یہ معجزہ دکھانے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، یعنی کفار مکہ کے سامنے، تب اس وقت اللہ میاں نے بھی محمد کا ساتھ نہیں دیا اور مجبوراً محمد کو اس وقت یہ بہانہ بنانا پڑا کہ صرف قرآن ہی میرا معجزہ ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے راضی تھے اور محمد سے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اگر تم عیسیٰ کی طرح کسی مردے کو زندہ کر دو گے یا موسیٰ کی طرح سمندر کے 2 حصے کر دو گے تو اسے دیکھنے کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس وقت محمد صاحب کا کوئی معجزہ کام نہیں آیا۔ اللہ میاں کے اس طرح کے کارنامے ہمیشہ بند کمرے میں یا محمد کے اکیلے پن میں یا صرف اور صرف محمد کے جاننے والے چند ہوشیار لوگوں کے سامنے ہی ہوتے تھے۔ اسی لیے پوری دنیا نے سعد ابن معاذ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی نبی کی ایک چال بازی تھی۔ سعد ابن معاذ پہلے یہودی تھا اور یہ بعد میں اسلام قبول کر کے محمد کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں یہودیوں کے لیے بہت نفرت تھی اور محمد کو بھی پتا تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا۔ سب سے بڑا لاجک یہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے پیارے سعد نے یہودیوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں میرا فیصلہ قبول ہوگا؟ یہودیوں نے کہا ہاں ہمیں قبول ہوگا۔ سعد کو جنگ خندق کے دوران تیر لگ گیا تھا جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا، جس وجہ سے یہ یہودیوں سے اور زیادہ چل گیا تھا۔ اس نے کہا تو پھر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ بنو قریظہ کے جوان لڑکوں کا قتل کر دیا جائے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو قید کر کے غلام بنا لیا جائے اور ان کی ساری دولت ان سے چھین لی جائے۔ اب دیکھتے ہیں اس فیصلے پر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ جب محمد نے سعد کا فیصلہ سنا تو کہا کہ سعد تم نے 7ویں آسمان پر بیٹھے اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہے۔ عجیب چیزوں کو دیکھا اور سچائی اجاگر کرنے کی خاطر اس ویڈیو کو بہت محنت سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کا وائرل ہونا بہت ضروری ہے۔ ویڈیو مگر دیکھا جائے تو یہ ثبوت محمد کی نبوت کو ثابت کرنے کے بجائے الٹا ان کے نبی ہونے پر سوال کھڑا کرتا ہے۔ جیسے ابراہمک مذہب میں جب خدا کسی کو نبی یا رسول چنتا تو وہ شخص ترنت جا کر اپنے وقت کی بستی والوں کو اس کی خبر دیتا اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے انہیں الگ الگ کرامات بھی کر کے دکھاتا۔
जो कि मेरी नजर में किस्से कहानियों से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। मगर मान भी लिया जाए तो मोहम्मद के साथ सारी कहानी उलट हो रही थी। कितने ताज्जुब की बात है कि खुद नबी होने का दावा सबसे पहले मोहम्मद ने नहीं किया। मोहम्मद को पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है, बल्कि जो कोई शख्स मोहम्मद को देखता वो यही कहता है कि इन पर शैतान का साया है। यह धोखेबाजी। सीरत हल्बिया और मुस्नद अहमद की हदीस है कि इब्ने अब्बास से मरवी है कि हजरत खदीजा के वालिद इनकी शादी किसी और से कराना चाहते थे, मगर खदीजा ने शादी के लिए मोहम्मद को चुना, वो भी वर्का बिन नौफाल के मशवरे पर। फिर मोहम्मद से निकाह के वक्त एक दावत रखी गई जिसमें शराब का भी इंतजाम किया गया। खदीजा ने इस दावत में अपने वालिद और कुरैश के कुछ लोगों को बुलवाया। जब ये लोग दावत में आए तो इन्होंने इन लोगों को खूब शराब पिला दी। इस वक्त खदीजा ने अपने वालिद से कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मेरा निकाह करा दीजिए। इन्होंने शराब के नशे में रिश्ता कबूल कर लिया, जिसके बाद खदीजा ने रिवाज के मुताबिक अपने वालिद को खुशबू लगाई और इन पर लिबास डाल दिया। जब खदीजा के वालिद का नशा उतरा और इन्होंने वहां का मंजर देखा तो कहा कि ये सब क्या है। खदीजा ने कहा, आपने खुद ही मेरा और मोहम्मद का निकाह करा दिया। इन्होंने कहा कि मैं भला तुम्हारा निकाह अबू तालिब के यतीम भतीजे से क्यों कराऊंगा। जिसके बाद खदीजा ने कहा कि अब क्या कुरैश की नजरों में अपने आप को बेवकूफ बताते हुए और लोगों को ये बताते हुए कि आप नशे में थे आपको शर्म नहीं आएगी। और फिर ये सुनकर इनके वालिद को भी इस शादी से मजबूरन राजी होना पड़ा। इससे साफ जाहिर होता है कि खुदा के नबी अपनी पहली शादी भी धोखेबाजी से कर रहे हैं। क्या खदीजा अपने फादर को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि ये खुदा के नबी हैं? साफ पता चलता है कि कहानी को रूहानी बनाने की खातिर इसमें कुछ मिलावट भी की गई है। हुआ यही होगा कि खदीजा और मोहम्मद दोनों ने अपनी ज़रूरतें पूरी की। खदीजा जिसकी ज़िंदगी में अकेलापन था और उसे ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उसका हस्बैंड तो हो लेकिन उसके उस ज़माने के मुताबिक उस पर हुक्म न चला सके, जिसके लिए मोहम्मद परफेक्ट मैच था, क्योंकि खुद में ही डूबा रहने वाला और हमेशा अपनी मानसिक बीमारियों से परेशान इंसान भला क्या हुक्म चलाएगा, खासकर जब खदीजा के पैसे का उस पर रोब हो। दूसरी तरफ मोहम्मद जो कि बहुत गरीब थे, उन्हें खदीजा से प्यार मिला और पैसा मिला जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। खैर, अब देखते हैं वो झूठ जिसकी आड़ में खदीजा की उम्र को लेकर इस्लामिस्ट लोग झूठ बोलते हैं और कई बार इसका इस्तेमाल 53 साल के नबी की 6 साल की आयशा से शादी को सही ठहराने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं कि नबी ने 25 साल की उम्र में जब 40 साल की खदीजा से शादी की तो क्या प्रॉब्लम है अगर एक बच्ची से भी शादी कर ली। वैसे तो ये आर्ग्यूमेंट भी अपने आप में कमजोर ही है और 6 साल की मासूम आयशा के हक छीने जाने को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी यहाँ मेंशन होना जरूरी है कि इस्लामिक किताबों से हमें ये भी पता चलता है कि खदीजा की उम्र 40 नहीं बल्कि 25 से 28 साल की थी। अब क्योंकि इसकी अलग अलग हदीस हैं, मगर 40 साल वाली रिवायतों को ज्यादा ही पॉपुलर कर दिया गया है। मगर उससे भी ऑथेंटिक स्कॉलर इब्ने कसीर ने कहा कि इब्ने अब्बास ने कहा कि जिस वक्त रसूल अल्लाह की शादी हजरत खदीजा से हुई उस वक्त खदीजा की उम्र 28 साल की थी। और ये बात लॉजिकल भी लगती है क्योंकि इस शादी के बाद रसूल से खदीजा के करीब 6 बच्चे हुए और एक 40 साल की लेडी के लिए तकरीबन 6 बच्चों को जन्म देना आसान नहीं है। खदीजा इस्लाम की शुरुआत की एक बहुत अहम कड़ी है। वो उस वक्त की सबसे सफल बिजनेस वुमेन ऐसे ही नहीं थी। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि खदीजा ने इस्लाम की शुरुआत करवाई ताकि वो पैसे कमा सके। दरअसल खदीजा ने अपने भाई वर्का बिन नौफाल के साथ मिलकर ये खेल केवल इसलिए खेला ताकि मोहम्मद को इस बात का एहसास ना हो कि वो एक मेंटल पेशेंट है, मोहम्मद कहीं दुख से सुसाइड ना कर लें। सिर्फ इसलिए खदीजा ने ये सब किया। खदीजा ने अपने मरते दम तक मोहम्मद का साथ दिया और इनके हर पागलपन को फरिश्ते की तामिल और खुदा के आदेश से जोड़ा। शुरुआत में खदीजा के हाथों शुरू हुआ ये खेल कुछ खतरनाक लोगों के हाथ चढ़ गया और फिर जो हुआ वो कभी खदीजा ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा। जुड़े रहें इस सीरीज के साथ और देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे ये सब एक मजहब का रूप लेने लगा जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मजहब समझा जाता है। मिलेंगे जल्दी ही इससे आगे का इतिहास लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें, कट्टरता से बचें। जय हिंद, जय साइंस,
انسانیت حافظ.